اور سب سے بڑھ کر جناب سید علی حیدر زیدی کا، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اتنے ٹائٹ اسکیجول میں سے انہوں نے شکاگو کے لیے ٹائم نکالا۔ یہاں آج 3 4 5 مقررین میں سے نام تو ان کے مجھے فرداً یاد نہیں رہیں گے، ان کی تقاریر کی غرض و غایت یا اس کا مطمع نظر ایک ہی رہا کہ عمران خان کی سٹرگل، پاکستان تحریک انصاف کی سٹرگل، اور آپ سب کا یہاں اس سلسلے کے لیے اکٹھا ہونا، اس کو سپورٹ کرنا، مختلف طریقوں سے یہ بھی اپیلیں کی جاتی رہیں کہ فنڈ ریزنگ جو اس تقریب کا خاصہ ہے، جس کے لیے علی زیدی یہاں پر موجود ہیں، خان صاحب خطاب کریں گے، تو میں آپ حضرات سے صرف 2 منٹ، کیونکہ اس کے بعد جو ہمارے مہمان خصوصی جناب سید علی حیدر زیدی اور جناب راجہ یعقوب صاحب ابھی انہوں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ علی بختیاری صاحب کے لیے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، میرے ذہن میں ایک بات گھوم رہی تھی جب یہ سٹیج پہ تھے۔ استاد دامن نے کبھی کہا تھا کہ سٹیج تے ہوئیے تے سکندر ہوئی دا ہے، سٹیج تو تھلے کلندر ہوئی دا ہے، جے کوئی سچی گل کریے تو پھر جیل دے اندر ہوئی دا ہے۔ بختیاری صاحب نے ماشاءاللہ جس انداز سے اس سارے مجمع کو ابھی تک کسی کو اپنی بات سنانا اور بڑے انہماک سے سنانا، یہ بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مقرر، نقطہ رس فلسفی، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بات کیا کرتے تو گلیوں اور سڑکوں پر آگ لگوا دیا کرتے۔ برٹرنڈ رسل اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ برٹرنڈ رسل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جب بھی تقریر کرتے تو جب چاہتے لندن کی گلیوں میں آگ لگوا دیتے۔ ایک دفعہ رائل البرٹ ہال میں برٹرنڈ رسل نے ایک بڑی جاندار تقریر کی کہ آگ لگا دو استعماری نظام کو، اور یہ استحصالی نظام نہیں چلے گا، اور آگ لگا دو آج سارے لندن کو۔ تو لوگ اپنی اپنی مشلیں لے کے باہر نکلے، تو اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس ہال کے مین گیٹ پر خود برٹرنڈ رسل کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا، باہر جو سفید رنگ کی رولز رائس کھڑی ہے وہ میری ہے۔ تو مقررین کے لیے یہ بڑا آسان ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی باتوں کو، اپنی مرضی کی چیزوں کو، اس ماحول کو اپنے حساب سے ڈھال لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس قسم کی کوئی کاریگری کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھ سے بڑے کہنے والے اور مجھ سے بڑے جاننے والے ہیں۔ صرف 1 یا 2 معروضات میری ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اس فنکشن کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ آپ کو تھوڑا سا، چونکہ میں تحریک انصاف کی اس تاریخ کا طالب علم ہوں جو تحریک انصاف کے ساتھ ان دنوں سے ہے جس تب 25 اپریل 1996، بلکہ اس کی 24 اپریل 1996 کی شام، جب ہم چند ایک لوگ، اور ہم یہ طے کر رہے تھے کہ کل ہالیڈے لاہور میں ہم نے اپنی پارٹی کو اناؤنس کرنا ہے، تو آپ سوچئے کہ 18 سال پہلے کیا مقام ہوگا۔ میں ابھی جناب علی حیدر زیدی سے بات کر رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ ہم اخبار نویسوں کو، میڈیا کو یہ کہا کرتے تھے کہ خدا کے لیے ہماری خبر اخباروں میں زکوٰۃ کے اندر ہی لگا دو، کہ اگر کبھی اخبار کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو اس کو ہمیں بھی بتا دو کہ ہم بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک یقین زندہ تھا، اور وہ یقین یہ تھا جس کو احمد ندیم قاسمی نے اپنی زبان میں کہا کہ زندگی کے، اور یہ سمجھیے یہ فلسفہ عمران خان کا وہ فلسفہ ہے جو آپ سب کے لیے اور میرے لیے اور تقویت دے گا کہ ہم جس جگہ پر ہیں کہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، دیکھنا
حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے. سوچنا، اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے. کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے. سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے. اے خداوندان ایوان عقائد، اے ہنرمندان آئین و سیاست، زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے. مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے. یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ جرم جو ہم نے 18 سال پہلے، جس کو آئیڈینٹیفائی کیا عمران خان نے کہ ہمیں یہ جرم کرنا ہے. اور وہ جرم یہ ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں بتاؤ کہ تم اس ملک کا مال کدھر کر، ہمیں بتاؤ کہ تم اس ملک میں میریٹوکریسی کا، تم یہ بتاؤ کہ یہ ظلم اور جہالت، یہ غربت، یہ بیماری، یہ ہمیں بتاؤ، ہم جاننا چاہتے. تو قصہ مختصر کہ اس تحریک کو شروع کرتے کرتے 2005-06 کا ایک مقام بنتا. 2 دفعہ پارٹی ٹوٹی بکھری، تو مجھ کو توڑ کے پھر جوڑتا رہا. اکثر میں اس کے واسطے جیسے کوئی کھلونا تھا، وہ پارٹی کھلونے کی طرح کبھی جھوٹتی رہی کبھی ٹوٹتی رہی. علی حیدر زیدی اور میں شہباز شریف کی طرح اپنے آپ کو خادم اعلیٰ تو کہہ نہیں سکتا، لیکن اس خادم ادنا کی اس خادم ادنا نے علی حیدر زیدی صاحب کے ساتھ مل کے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہمارے ساتھ نہ تو ہیں صنعت کار، نہ ہی ہیں جاگیردار، نہ ہی ہیں پتھارے دار، ہمارے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو ایسا کون سا معجزہ ہو، ایسا کون سا اعجاز کیا جائے کہ یہ تحریک انصاف اب بن ہی جائے، اب یہ ٹوٹے نہیں، اب یہ پیغام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے. تو جناب سید علی حیدر زیدی نے جب یہ بیڑا اٹھایا تو ہم نے اس کا بندوبست وہاں سے کیا جہاں پر سب سے مضبوط پاکستانی، جیسے میرے پیچھے یاسین چوہان صاحب اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ اپنی میٹنگز کو یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ علی حیدر زیدی ان دنوں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ان کا اکثر آنا جانا رہتا تھا اور یہ کئی ماہ تک یہاں پہ کام بھی کرتے. تو ہم لوگوں نے جسے کہتے ہیں، پہلے یہاں پہ کسی صاحب نے کہا دامے درمے قدمے سخنے علم، ہر طریقے سے کوشش کی کہ اس پلیٹ فارم کو اکٹھا ہم ان پاکستانیوں کے پاس جائیں جو ذہن بھی رکھتے ہیں، ٹیلنٹ بھی رکھتے ہیں، پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں، فائنینسز جن کے پاس ہیں، جو برین ڈرین ہوا ہے، ان لوگوں سے ملے اور پھر اس پلیٹ فارم کو اکٹھا کریں. ہم اس کوشش میں کتنے کامیاب رہے یا کتنے ناکام، اس کا فیصلہ آج ہمارے سامنے ہے. ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف یونائٹڈ اسٹیٹس میں واحد اکلوتی ایک ایسی فورن پولیٹیکل پارٹی، ایک ایسی پارٹی جس نے پاکستانیوں کو یکجا کر دیا، جس نے متحد کر دیا. اس کا نام ہر جگہ ہے. اس کو کسی دبیر ترمذی کی، کسی علی حیدر زیدی کی، کسی عمران اسماعیل کی، کسی کی ضرورت نہیں. اس نے اپنا پیغام پہنچا دیا، لیکن یہ سب ممکن ہو سکا آپ کی وجہ سے. اب ہسٹری کے اس چیپٹر کو سمیٹتے ہوئے میں آج کی بات کا دوسرا سب سے اہم پہلو، اور شاید قریب یہ آخری پہلو بھی ہے. جب پارٹی گرو کرتی ہے، جب جماعتیں گرو کرتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، تو ان کی گروئنگ پینز ہوتی ہیں، ان کے اندر سے بڑی پینز نکلتی ہیں، وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں. تو اس ایڈجسٹمنٹ کے اندر کئی فیکشنز بنتے ہیں، گروپ بنتے ہیں، وہ آپس میں ان کی
रस्साकशी भी चलती है। तो ऐसा सब